ناول گلابوں والے موسم آ گئی. رائٹر شازیہ مصطفیٰ. بس نکلو تم بھی یہاں سے، سر میں سخت درد ہو رہا ہے. اس نے ہیرا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی. آپ سے تو کہنا ہی بیکار ہے. وہ اٹھ کر چلی گئی تھی. اس دن وہ تائی امی کی طرف سے ہی ہو کر آ رہا تھا کہ نائلہ بیگم کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم رک گئے تھے. بھائی صاحب آئیں تو پھر پوچھوں کہ عروبہ کا رشتہ کہیں طے کر دیں. اب کے کافی مہینے لگا دیے نیاز بھائی نے. احسان احمد بولے. عروبہ کو بھی آئے ہوئے 6 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں. وہ بولی. سنو، عروبہ اچھی بچی ہے، اگر شہریار کے لیے بات کروں ان سے تو. ایک دم ان کے ذہن میں خیال آ گیا. غلطی سے بھی مت سوچے گا، نہ کمائی ہے اس لڑکی کی اور نہ کچھ کرتا ہے. شادی کر دوں اپنی بھتیجی سے. ہاں، آپ کیوں کریں گے مجھ سے اپنی بھتیجی کی شادی؟ اور میں کون سا راضی ہوں؟ شہریار نے سوچتے ہوئے کچن کی طرف قدم بڑھائے جہاں صرف عروبہ تھی. سنو، تم آخر یہاں سے کب جاؤ گی؟ وہ آنکھوں میں شولوں کی لپک لیے پوچھ رہا تھا. عروبہ تو حق تک رہ گئی تھی. سکون برباد کر دیا تم نے میرا. آخر تم میں کیا جادو ہے کہ تم نے مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑا ہے؟ وہ اس پر برس رہا تھا کیونکہ سرکش جذبے بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑ رہے تھے. میں تو. وہ سہم کر پیچھے ہوئی. ڈھلکتا ہوا دوپٹہ اوپر اٹھایا. چپ رہو تم، اس نے ڈانٹ دیا. بہت معصوم بنتی ہو نا تم. پتہ ہے کتنا بڑا نقصان کر گئی ہو تم. عروبہ بت بنی کھڑی تھی. میں معافی چاہتی ہوں، میری وجہ سے آپ کو پھپھو سے ڈانٹ سننی پڑی. وہ گھگھیائے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی. یہ تو روز کا معمول ہے. تمہاری وجہ سے کیا، تم تو یہاں بس سکون برباد کرنے آئی ہو میرا. بتاؤ کب تک رہو گی؟ وہ اس کے قریب آیا اور بازو سے پکڑ لیا. اب تو عروبہ کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی. سانسیں رکنے لگی تھی. وہ تو اسے اپنے دل میں جگہ دے بیٹھی تھی. انجانے میں چاہے جانے کی غلطی کر بیٹھی تھی. اور وہ کیا کیا الزام لگا رہا تھا، وہ سب سمجھنے سے قاصر تھی. آپ میری تو سنیے، وہ اب وہ تکلیف سے کرا رہی تھی کیونکہ شہریار کی فولادی انگلیاں اس کے نازک سے بازو میں پیوست ہو چکی تھیں. نہیں سننی تمہاری کوئی بات. وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتی ہوئی تیزی سے نکل گئی تھی. وہ بھی اپنے کمرے میں آ گیا تھا. جائے بنا ہی اس کی وہی تھی. کم از کم وہاں تو نائلہ بیگم مخل نہیں ہوتی تھی. کیا سمجھتی ہیں میں ان کی بھتیجی کو کھلا نہیں سکتا؟ ارے بہتر زندگی دے سکتا ہوں، اتنا ہے میرے پاس. لیکن یہ کبھی آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا. وہ اس ترابی کیفیت میں ذہنی خلفشار میں گھرا مسلسل ٹہل رہا تھا. کسی پل چین ہی نہیں آ رہا تھا. ہیرا نے کھانے کا پوچھا تو اس نے منع کر دیا تھا اور وہ دشمنے جہاں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. عروبہ نے اس دن کے بعد سے اس کے سامنے آنا ہی چھوڑ دیا تھا. بس ابو کا انتظار تھا تاکہ ان کے ساتھ ہی جتا چلی جائے، یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے. عروبہ بیٹی، شہریار کے بازو کی بینڈیج کر دو جا کر، زخم میں پھر تکلیف ہو رہی ہے. احسان احمد نے سوچوں میں گھری عروبہ کو مخاطب کیا تھا. جی بہتر، بنا چاہتے ہوئے بھی سر ہلا گئی تھی. وہ پھر اٹھی، پانی گرم کرنے لگی. حالانکہ اب اس کے سامنے جانے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا. ہیرا گڑیا پانی گرم کر کے لے آؤ. شہریار کی آواز پر چونک گئی تھی. شہریار اندر تو نہ آیا تھا، باہر سے ہی کہہ گیا تھا. وہ سمجھا ہوگا کہ کچن میں ہیرا ہوگی. وہ پانی بال میں لے کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی جہاں وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے شرٹ اتارے کھڑا تھا. اپنے چہرے کا زخم دیکھ رہا تھا. وہ تو اب ٹھیک تھا. اس نے آئینے میں عروبہ کی شبیہ دیکھی تو وہ گھوما. کاسنی کپڑوں میں جھجکی ہوئی کھڑی تھی. تم؟ وہ دھاڑا. پھپھا نے کہا تھا کہ آپ کے بازو کی بینڈیج کر دوں. وہ منمنائی. نہیں کروانی مجھے تم سے. آپ میری بات تو سنیں. وہ روحانسی ہو گئی تھی. جب میں نے کہہ دیا تو نکل جاؤ یہاں سے، اور میرے سامنے آنے سے گریز کیا کرو، سمجھی؟ وہ آنکھیں نکالے کھڑا تھا. عروبہ الٹے قدموں واپس ہو لی تھی. کیوں آ جاتی ہو سامنے میرے؟ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا عروبہ. تم اپنی معصومیت سے میرا دل موہ لیا ہے. وہ تھکا تھکا بیڈ پر بیٹھا تھا. عروبہ اتری صورت کے ساتھ بیٹھی تھی. شہریار کے لہجے پر غور کر رہی تھی. کتنا اکھڑ ہو گیا تھا. تمہیں کیا ہوا ہے؟ نائلہ بیگم نے اسے مشکوک انداز میں دیکھا تھا. کچھ نہیں. وہ فوراً سنبھلی. کچھ تو ہے، ربی خاموش ہو. ابو یاد آ رہے ہیں. اب وہ رونے لگی تھی. ارے عروبہ کیا ہوا؟ انہوں نے اسے گلے سے لگایا. آ جائیں گے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس کا سر تھپ تھپا رہی تھی. مجھے ان کے پاس جانا ہے بس. وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی. تمہارے پھپھا سے کہوں گی فون کر کے معلوم کریں کب تک آئیں گے نیاز بھائی. اور پھر وہ نائلہ بیگم کے گلے لگ کر خوب روئی. اور یہ آنسو تو اس نے شہریار کے سرد رویے کی وجہ سے بہائے تھے. کتنی تذلیل کر رہا تھا وہ اس کی. ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ اس کے متعلق کیا سوچتی ہے. نبیل یار، میں سوچ رہا ہوں کہ باہر چلا جاؤں.
او سدھر جا، یار چچا جان کو تیری فکر رہتی ہے، نبیل نے اس کے دھپ لگائی۔ یار میرا دل نہیں لگتا۔ دل لگتا نہیں لگایا جاتا ہے، ایسا کر شادی کر لے، اس نے مشورہ دیا۔ رہنے دے، شادی کر لوں، کیا ہوگا اس سے؟ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ ہوگا یہ کہ تیرے دماغ کے خلل کو ٹھیک کر دے گی آنے والی۔ اس نے شہریار پر کوشن اچھالا جو اس نے کیچ کر لیا تھا۔ کون کرے گی مجھ سے شادی؟ وہ پست آواز میں بولا۔ عروبہ سے کر لو، تمہاری چچی کی بھتیجی ہے۔ سوری، وہ نہیں، اس نے نفی کی، حالانکہ دل تو بس اس کو ہی پکارتا تھا۔ کیوں ارادہ تھا ویسے؟ وہ مانے خیز ہوا۔ بکو مت۔ اچھا وہ جھیمپا۔ یار کیا الجھا دیا مجھے، شہریار کے سیا گیا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ انگلینڈ چلا جاؤں، اسے ویسے بھی آفس کی طرف سے آفر ہوئی تھی، مگر ابھی وہ وزٹ پر جا رہا تھا۔ برخوردار پیسہ ہے؟ نبیل کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ پیسہ بہت ہے، اس نے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ ٹیوشن میں اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کیا؟ ہاں ہو ہی جاتی ہے۔ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ ادھر ہی کوئی جاب ڈھونڈو، چچا جان کا سہارا بنو، شہریار سدھر جاؤ۔ کیوں انہیں تنگ کرتی ہو؟ نبیل کو غصہ آ گیا تھا۔ نبیل، میں کون سا انہیں تنگ کرنا چاہتا ہوں، بس مجھ سے خود سری ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں خود پشیمان ہوتا ہوں۔ وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا۔ اور جو چچی جان سے محاذ آرائی ہوتی ہے وہ تو رہے گی، اس نے منہ پھیر کر کہا۔ وہ تو بس ان سے اپنی محرومیوں کے بدلے لے رہا تھا۔ شہریار بھائی آپ کو گھر میں بلایا جا رہا ہے، اینی نے آ کر اطلاع دی تھی۔ یار ابھی تو آیا ہوں، وہ بیزاری سے بولا۔ کہا تھا میں نے، مگر چچی جان بلا رہی ہیں۔ وہ اور مجھے لڑنے کو دل چاہ رہا ہوگا۔ وہ اطمینان سے بیٹھا رہا۔ او چل جا، دیکھ کیوں بلا رہی ہیں۔ نبیل نے زبردستی اسے اٹھا کر بھیجا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چلا آیا تھا۔ شہریار ذرا عروبہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، بہت تیز بخار ہو رہے سے۔ نائلہ بیگم خاصی متفکر سی تھی۔ اعتبار ہے مجھ پر؟ تن سے باز نہ آیا، وہ جذبت سی ہو گئی تھی۔ میں اسے خود لے جاتی، مگر چلنے کی سکت نہیں ہے، میری ٹانگوں میں درد ہے، تم اسے اسکوٹر پر لے جاؤ۔ شہریار اب اتنا بھی سنگ دل نہ تھا کہ منع کر دیتا اسے، ویسے بھی کئی روز سے نظر بھی نہیں آ رہی تھی، حالانکہ دل کہتا تھا کہ ایک جھلک تو ضرور دکھا جائے۔ بھائی آپ ہی کو بہت تیز بخار ہے، 3 دن سے، نوین نے بتایا۔ اچھا بلاؤ اسے۔ وہ برآمدے میں بڑی چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ نائلہ بیگم نے آ کر اس کے ہاتھ میں پیسے دیے۔ میرے پاس ہیں، اب اتنا بھی کنگال نہیں ہوں۔ وہ چڑ گیا تھا۔ شہریار ہر وقت ایک سے موڈ میں مت رہا کرو۔ انہیں بھی نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ آ گیا۔ آپ پیسے دے کر میری خودداری پر ضرب لگا رہی ہیں۔ وہ مشتعل ہوا۔ میں اس خیال سے دے رہی تھی کہ کہیں تمہارے پاس پیسے نہ ہوں۔ اب وہ رکھائی پر اتر آئی تھی۔ ہیں میرے پاس پیسے، بلائیے اپنی بھتیجی کو۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ اف توبہ، کب دماغ سدھرے گا اس لڑکے کا؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر آئی تھی۔ اٹھو، بڑی مشکل سے شہریار کو راضی کی ہے۔ پھپھو میں ٹھیک ہوں۔ عروبہ شہریار کے ساتھ جانے سے ہی گھبرا رہی تھی۔ اتنا تیز بخار ہو رہے، کیسے ٹھیک ہو؟ ہیرا چادر لاؤ اس کی۔ ہیرا کو حکم دیا، وہ جلدی سے چادر لائی اور وہ پھر اسے لے کر باہر آ گئی تھی۔ شہریار نے اس کے بخار سے تپتے سرخ چہرے کو دیکھا، آنکھیں بھی سوج رہی تھی، شاید روتی بھی رہی تھی۔ شہریار کا دل بے چین ہو گیا تھا، اس کی بے رخی کی وجہ سے بیمار ہوئی تھی، اس کا بخوبی اندازہ تھا۔ آرام سے چادر سنبھال کر بیٹھنا، انہوں نے اسے کہا، اور پھر وہ اچک کر بیٹھی تھی۔ آگے جا کر بائک روکی۔ پکڑ کر بیٹھو ورنہ گر پڑو گی۔ نہیں بیٹھا جاتا، وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے پکڑو مجھے ورنہ تمہاری پھپھو میری خبر لے لیں گی، صحیح سلامت لے کر نہیں جاؤں گا تو۔ اس نے زبردستی اس کا ہاتھ آگے کیا، نقاہت سی ہو رہی تھی۔ شہریار کو اس کی قربت دیوانہ بنا رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ لمحے تھم جائے، وہ اس کے وجود سے لگی بیٹھی رہے اور وہ اس کی سانسوں کی خوشبو اپنے اندر سمو لے۔ عروبہ 10-15 دن بالکل ہی بستر سے اٹھ نہ سکی تھی، وہ اپنی سدھ بدھ کھو چکی تھی۔ تائبوں کے گھر سے بھی سب اس کی طبیعت پوچھنے آتے رہتے تھے۔ ہیرا اور نوین تو اس کی دلجوئی میں لگی رہتی تھی۔ نائلہ بیگم بھی بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، جبکہ شہریار تو بے کل سا ہو رہا تھا۔ بس ایک تو بار جھجکتے ہوئے ہیرا سے اس کی طبیعت پوچھی تھی۔ اسے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اس نے کیسے عروبہ کو جھڑک دیا تھا، وہ کون سا خوش تھا، مگر صرف نائلہ بیگم کی وجہ سے وہ رکھائی بڑھتے ہوئے تھا۔ عروبہ آپی، ماموں جان کا خط آیا ہے۔ نوین چلاتی ہوئی آئی تھی۔ عروبہ تیزی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ لیجیے۔ اس نے عروبہ کو لفافہ تھمایا۔ ارے خیر کی خبر تو ہے نا؟ نائلہ بیگم فکر مند سی ہو گئی تھی۔ عروبہ نے جلدی سے لفافہ کھول کر پڑھا تو افسردہ سی ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے ارادہ 2 مہینے کے لیے اور ملتوی کر دیا تھا، کچھ کام کی نوعیت کی وجہ سے۔ اداس کیوں ہوتی ہو، اپنے گھر بیٹھی ہو۔ انہوں نے عروبہ کو گلے سے لگایا تو وہ سسک پڑی۔ مجھے ابو بہت یاد آ رہے ہیں۔ جب دل اندر سے دکھ چکا ہو تو کہیں دل نہیں لگتا۔ کچھ بیماری نے بھی اسے بہت زیادہ حساس بنا دیا تھا۔ پھپھو، بہت مہینے ہو گئے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے، وہ بولی۔ آ جائیں بھائی جان،
میں کہوں گی کہ بس جلدی سے تمہاری شادی کریں، وہ تو باہر کے چکر لگاتے رہیں گے اور تم بس پریشان ہوتی رہو گی، انہوں نے ایک دم ہی سوچ کر کہا۔ اروبا اب چپ ہو گئی۔ شادی کے نام سے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی، مگر کسی اور سے تو وہ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اگر یہ شہریار ذرا بھی کماتا ہوتا تو جھٹ میں تمہارا رشتہ مانگ لیتی، مگر پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے، وہ نخوت سے گویا ہوئی تھی۔ شہریار کے نام پر اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر اب اپنے آنسو آنچل کے کونے سے صاف کرنے لگی تھی۔ کہوں گی بھابھی سے کوئی رشتہ نظر میں ہو تو بتائیں، تاکہ بھائی صاحب کے آتے ہی تمہیں پرایا کروں۔ انہوں نے سوچا کہ اب اپنی جٹھانی سے یہ اروبا کے لیے بات کریں گی۔ ابھی وہ نہا کر ہی نکلی تھی، شہریار اندر آ رہا تھا بلو جینز اور اسکائی بلو شرٹ میں۔ کرینے سے بال سنوارے ہوئے کافی وجیح لگ رہا تھا۔ شہریار کی نظر اچانک اروبا پر پڑی، جو تخت پر بیٹھی اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اس نے جھٹ اندر دوڑ لگا دی تھی، مگر لمبے بالوں کا آبشار شہریار کی نظروں میں بس گیا تھا۔ اسے مشرقی حسن نے ہی تو دیوانہ بنایا تھا۔ سنو، اس نے پکارا، ہماری پھپھو کہاں ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا، مگر چہرے پر بیزاری کے جال تھے۔ اندر سو رہی ہیں، اس نے کھنکیوں سے اسے دیکھنے کی غلطی کی۔ اسی لیے گھر میں سکون ہے، اس نے واش بیسن کے شیشے میں دیکھ کر اپنے بال سنوارے تھے۔ سنو، کب تک رہنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ جی، وہ دل میں لا گئی۔ آخر کب نکلو گے تم یہاں سے تاکہ میں اپنے گھر بے دھڑک آؤں جاؤں، اپنے ہی گھر میں چور سا بن کر گھستا ہوں؟ اس کے قریب آ کر چیخا تو اروبا 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ آنکھوں میں اب وحشت تھی۔ وہ لب کاٹ رہی تھی۔ کیسا ستمگر تھا، ذرا بھی رحم نہیں آیا اس پر۔ چند دن اور برداشت کر لے، چلی جاؤں گی یہاں سے، رہیے گا سکون سے۔ پشت پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ آنکھوں پر اب اختیار نہیں رہتا تھا۔ برسات ہونے کو تیار ہی رہتی تھی۔ سکون تو پھر بھی نہ رہے گا، سب کچھ گڑبڑ کر چکی ہیں۔ انداز معنی خیز تھا۔ جی، اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا، کیونکہ کبھی کبھی شہریار کا لہجہ ہی خمار آلود ہوتا تھا۔ کچھ نہیں۔ شہریار نے ہنس کر اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اروبا تھنک کر اندر گھس گئی تھی۔ عجیب انسان ہے، پتہ نہیں کیسی باتیں کر جاتا تھا، اس کے تو بالکل ہی پلے نہیں پڑتی تھی۔ ہیرا، نوین، شہریار ان دونوں کو پکار رہا تھا۔ اروبا نے ایک نظر اس پر ڈالی، جو کافی تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ شرٹ کی آستین فولڈ کی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ کیا آتے ہی شور مچانا شروع کر دیتے ہو؟ نائلہ بیگم نے اسے ڈانٹا تھا۔ شور نہیں مچا رہا ہوں ہیرا، نوین، اس نے نظر انداز کیا۔ تایا کی طرف گئی ہوئی ہیں، اگر چائے پینی ہے یا کھانا کھانا ہے تو خود ہاتھ پیروں کو تکلیف دو۔ نہیں کھانا پینا مجھے، میں دے دیتی ہوں۔ اروبا نے جھگڑے کے خیال سے جھٹ کہا۔ تم چپ رہو، بیچ میں مت کودا کرو۔ شہریار نے اسے جھڑکا۔ ہے لڑکے، ہوش میں تو ہو، بچی کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ بیچاری ہمدردی میں پوچھ رہی تھی۔ انہیں شہریار پر غصہ آیا۔ آپ کی یہ بچی کسی دن مجھے گھر سے نکلوائے گی، اس لیے اسے نکالنے کی کریں۔ کیوں کروں؟ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ اس گھر کا اکلوتا بیٹا ہوں، وارث ہوں اس گھر کا۔ اس نے اب اکڑ کر آنکھیں نکالی تھی۔ یہاں ہی تو وہ دب جاتی تھی۔ اس گھر پر میرا حق ہے، آپ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زبان تو دیکھو کتنی چل گئی ہے، آ جائیں تمہارے باپ ہو تو وہ لاجواب گئی تھی۔ شوق سے لگائیے گا شکایت، اور ہاں ذرا زیادہ ہی میرے خلاف بھر دیجیے گا، مگر یاد رکھیے گا ہوں میں ان کا اکلوتا بیٹا۔ حکم چلے گا تو صرف میرا اس گھر پر۔ اب وہ انہیں جلا رہا تھا۔ اروبا تو شہریار کو لڑاکا عورتوں کی طرح لڑتے دیکھ رہی تھی۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، کمانے کی کوئی فکر نہیں، اور حکم چلے گا تو میرا۔ آخر کب تک باپ کی کمائی بیٹھ کر اڑاؤ گے؟ وہ اپنے پرانے موقف پر آ گئی تھی۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میرے ابو کماتے ہیں، چاہے میں اڑاؤں یا بیٹھ کر کھاؤں، اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دیکھو شہریار، تم ان کی جوان اولاد ہو، آخر کب تک ایسے ہی پھرو گے؟ وہ لہجہ نرم بنا کر بولی، کیونکہ اب تو سارے داؤ اس کے پاس تھے، وہ تو اب مقابلہ ہی نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کو آخر تکلیف کیا رہتی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کی الٹی سیدھی باتوں سے تنگ آ کر میں اس گھر کو چھوڑ دوں گا تو یہ اب آپ کا وہم ہے۔ پورا حق ہے، بلکہ قبضہ ہے اس گھر پر میرا۔ اس کے لہجے میں تو ایک روب اور دھونس بھی تھی۔ جب انسان کو مفت کی کھانے کی عادت ہو جاتی ہے نا، تو وہ کیوں گھر چھوڑے گا؟ صبح اٹھے کھا لیے، رات کو آئے پھر کھا لیا، دن میں تو ہوتا نہیں ہوں، شکر کریں بچ جاتا ہے۔ اس نے انہیں چڑھایا۔ پتہ نہیں کہاں پھرتے ہو کہ انہوں نے اسے الجھنے کا ارادہ ترک کیا اور بڑبڑاتی ہوئی جانے لگی تھی۔ پھرتا تو کہیں نہیں ہوں، البتہ بہت اچھی جگہ بیٹھتا ہوں۔ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ 2000 کا بجلی کا بل آیا، کہاں سے بھرا جائے گا؟ وہ جل گئی تھی۔ جہاں سے پہلے بھرا جاتا تھا وہیں سے بھرا جائے گا، اطمینان سے بولا۔ سنو لڑکے، سدھر جاؤ، بہت آوارہ گردی کر لی تم نے، سنجیدہ ہو جاؤ، کل کو بال بچوں والے ہوگے، وہ بولی۔ اس نے کہا لگایا، آنے والی بالکل برداشت نہیں کرے گی تمہیں۔ نائلہ بیگم نے اس کی کہے کو ناگواری سے سنا۔ نہ کرے برداشت، مگر یہ طے ہے کہ میں کام کچھ نہیں کروں گا۔ اب کہ وہ جھٹکے سے اٹھا۔
زبان دیکھو گز بھر کی ہے, بڑے چھوٹے کی تمیز ہی نہیں ہے. ذرا جو ڈھنگ کا ہوتا تو برا نہیں ہوتا. برا نہیں تھا یہ تمہارے لیے. انہوں نے شہریار کے جانے کے بعد اروبا سے کہا تو وہ چھینک گئی. پھپھو آپ کھانے کا تو پوچھ لیں. جن کا وہ چہیتا ہے آ کر پوچھ لیں گی اس سے کھانے پینے کو, وہ بولی. اروبا نے سرد سے سانس لی. شہریار کی موجودگی میں تو پتہ نہیں دل و دماغ ٹھکانے پر نہیں رہتے تھے. اس نے سلائی مشین کو سائڈ پر کیا. وہ ہیرا کے کپڑے سی رہی تھی. اب ارادہ ملتوی کر دیا. شہریار پھر آن پہنچا تھا. کب تک رہو گی تم یہاں؟ ورنہ یہ تمہاری پھپھو تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گی. کسی ایسے ویسے کے ساتھ باندھ دیا نا تو روتی رہو گی. شہریار نے اس کے گلابی مکھڑے کو دیکھا. جی؟ اروبا نے آنکھیں پھیلا کر بے یقینی سے اسے دیکھا. کیا کہہ رہا تھا؟ جی کے علاوہ تو تمہیں کچھ بولنا ہی نہیں آتا. چلو گزارا ہو جائے گا. وہ مانی خیزے سے ہنسا تو اروبا کے تو آگ ہی لگ گئی تھی. آخر آپ میرے ہی پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ تمہارا خیر خواہ ہوں, تمہاری ظالم پھپھو سے بچا رہا ہوں. وہ رازداری سے گویا ہوا. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے بھی ساتھ وہ مجھے باندھ دے. اسے نائلہ بیگم کو ظالم کا خطاب دینا بہت برا لگا تھا. لیکن تم کسی کا بہت بڑا نقصان کر جاؤ گی, اس نے ترنگ میں کہا. تو اروبا نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا, مگر وہ تو اب جا چکا تھا. کیا کہہ دیتا ہے, وہ اس کے لہجے کی گمبھیرتا میں کھو گئی تھی. جب سے نائلہ بیگم نے اروبا کی شادی کے بارے میں کہا تھا, شہریار تو عجیب کشمکش کا شکار تھا. وہ کیسے اروبا کو کسی اور کے ساتھ برداشت کر پائے گا؟ اروبا, تم میرے دل کی بنجر زمین پر اپنی معصومیت اور سادگی سمیت ابر کا چھینٹا بن کر برسی ہو. کیسے تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ سکوں گا؟ دل کو اب کہاں قرار تھا. تمہاری پھپھو سمجھتی ہیں کہ میں نکما ہوں. اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں برسر روزگار ہوں تو وہ بچ جائیں گے میرے آگے. وہ لیٹا ہوا سوچوں کے تانے بانوں میں الجھا ہوا تھا. رات اس نے بہت بے چینی میں گزاری تھی, اس لیے صبح وہ دیر تک سوتا رہا تھا. بھائی کیا اٹھنا نہیں ہے؟ نوین نے اس کا شانہ پکڑ کر اٹھایا. 7 بج چکے ہیں. آج کافی تھکن ہو رہی ہے. اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تھی کیونکہ سونے جاگنے کی کیفیت میں تھی. نوین نے اس کا ماتھا چوبا. بخار ہو رہا ہے آپ کو تو کافی تیز. وہ گھبرا گئی تھی. اسی وجہ سے رات بھر نیند بھی نہیں آ رہی تھی. عجیب بے چینی تھی. یہ بتاؤ تم آج اسکول کیوں نہیں گئی؟ جا رہی تھی, بس آپ کو اٹھانے آ گئی تھی. گڑیا آج میں آرام کروں گا, کہیں نہیں جاؤں گا, تم اسکول جاؤ. اس نے پھر چادر تان لی تھی. ناشتہ وغیرہ اروبا آپ ہی سے مانگ لیجیے گا. کہتی جانا کہ پوچھ لے آ کر. وہ چادر کے اندر سے ہی ہانک لگا کر بولا. اچھا. وہ پھر باہر نکل گئی تھی. آدھے 1 گھنٹے تک پڑا رہا تو آفس جانا بھی ضروری تھا. آفس ٹیم کے ساتھ سائٹ کی وزٹ پر جانا تھا اور اس کی موجودگی لازمی تھی. اروبا جھجکتی ہوئی اندر آئی تھی. ناشتہ کریں گے آپ؟ شہریار ابھی چند لمحوں پہلے آنکھیں کھولے ہوئے تھا, مگر اروبا کی آواز پر سوتا بن گیا تھا. نوین بتاتی ہوئی گئی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے اور طبیعت بھی خراب ہے. اروبا نے جھجکتے ہوئے اس کی پیشانی پر کپ کپاتا ہوا ہاتھ رکھا جو کافی گرم ہو رہی تھی. اوہ بخار تو کافی تیز ہے, وہ زیر لب بولی. وہ پھر باہر چلی گئی تھی. شہریار تیزی سے اٹھا اور تیار ہونے لگا کیونکہ جانا لازمی تھا. بیماری میں تو ٹک جایا کرو. احسان احمد نے اس کی تیاری کا تنقیدی جائزہ لیا. ابو بہت ضروری جانا ہے, وہ بولا. آخر روز صبح جاتے کہاں, انہیں تجسس تھا. وہی آوارگی ہوگی. نائلہ بیگم نے عادت کے مطابق اپنے طنز بھری نگاہ ڈالی. اپنے لاڈلے سے بھی پوچھ لیا کریں کہ کہاں جاتا ہے روز روز تیار ہو کر. وہ ہاتھ نچا کر بولی. اسی جھکجھک کی وجہ سے جاتا ہوں. اگر روز صبح میں نظر آؤں تو یہ مجھے برداشت ہی نہ کریں. شہریار نے زہر خند انداز میں کہا. تم بھی ذرا لحاظ سے بات کیا کرو, تمہاری ماں ہے. ماں ہے؟ ایسی ہوتی ہیں ماں, کیسے سمجھ لوں میں؟ ابو آپ مجھے مورد الزام نہ ٹھہرایا کریں. کبھی اپنی بیگم سے بھی پوچھ لیا کریں کہ انہوں نے مجھے اپنا بیٹا سمجھا. کاٹدار لہجے میں کہتے ہوئے ایک سلگتی نگاہ ڈالی. احسان احمد جزبز سے بیٹھے تھے. دیکھا آپ نے اسے کتنی بکواس کرتا ہے. خاموش ہو جاؤ, تم بہت برداشت کرتا ہوں. اس کی سنو یا تمہاری؟ نائلہ بیگم اپنا رویہ نرم کرو. وہ لڑکا ہے, جوان اولاد ہے. بس یہی میں مات کھا جاتی ہوں. اگر ہوتا میرا سگا بیٹا تو دیکھتی. انہیں یہ بھی محرومی رہتی تھی. بکواس بند کرو. میں نے کبھی تمہیں احساس دلایا جو تم نے کہا؟ شکر کرو کہ تمہارے پاس بیٹا اور بیٹیاں ہیں, دونوں ہی نعمتیں موجود ہیں. احسان احمد ان کی بات پر خاصے ملول سے ہو گئے تھے. بہت دکھ دیا تھا ان کی بات نے. تم اسے سمجھو نائلہ, وہ ماں کے لمس سے بھی نہ آشنا ہے. تم کبھی مامتا نچھاور کرو, دیکھنا کیسے وہ تمہیں ماں کا درجہ نہیں دیتا. انہوں نے پھر آج آخری کوشش کی انہیں سمجھانے کی, مگر سمجھ میں پھر بھی ان کے نہیں آنا تھا. تم اسے سمجھو نائلہ, وہ ماں کے لمس سے بھی نہ آشنا ہے. تو تم کبھی مامتا نچھاور کرنا, دیکھنا کیسے وہ تمہیں ماں کا درجہ نہیں دیتا. انہوں نے آج پھر آخری کوشش کی انہیں سمجھانے کی, مگر سمجھ میں پھر بھی ان کے نہیں آنا تھا. بس رہنے دیں, وہ ایسا نہیں ہے. وہ خود تیار نہیں تھی جھکنے کو. پھپھو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, کوشش تو کریں.
عروبہ احسان احمد کے بات کی تائید کرتی ہوئی آئیں۔ تم دیکھتی نہیں کیسے میرے منہ کو چڑھتا ہے؟ پھپھو اگر وہ آپ کے سگے بیٹے ہوتے اور پھر بھی آپ سے بدتمیزی کر جاتا ہے تو کیا برداشت نہیں کرتی؟ اس نے نائلہ بیگم کے ہاتھ تھامے۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ سوتیلے ماں بیٹے کی جنگ ختم ہو جائے۔ رہنے دو عروبہ بیٹی، تمہاری پھپھو کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ وہ کافی رنجیدہ تھے جبکہ نائلہ بیگم نے منہ بنا لیا تھا۔ عروبہ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے انہیں سمجھائے، وہ کیسے شہریار کو سمجھائیں، جبکہ اس سے تو بات کرنا ہی درکنار تھا۔ اس نے سارا دن سوچتے ہی گزارا تھا، خاموشی سے سارے کام کر رہی تھی، روٹیاں وغیرہ پکا لی تھی۔ نوین اور ہیرا 1 بجے تک اسکول سے آتی تھی۔ وہ فارغ ہونے کے بعد ان دونوں کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اتنے میں شہریار تھکا تھکا آیا تھا۔ بخار کی حدت سے چہرہ اترا ہوا تھا، شرٹ کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، بال بھی بکھرے ہوئے تھے، وہ جیسے وہ کہیں سو رہا تھا، اور ایسے ہی اٹھ کر آ گیا تھا۔ نظر انداز کر کے کچن میں گھسا، کیونکہ صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اس لیے کافی بھوک لگ رہی تھی۔ وزٹ تو خیر اس نے کر لیا تھا، مگر جلدی آف کر کے وہ آ گیا تھا۔ کھانا میں نکال دوں؟ وہ پیچھے چلی آئی تھی۔ مجھے اپنا اتنا عادی نہ بناؤ کہ میں بالکل ہی ناکارہ ہو جاؤں۔ اس نے چائے بنانے کے لیے برنر جلایا۔ میں ہوں تو کر دیتی ہوں، وہ منمنائی۔ کب تک؟ آخر کو چلے جانا ہے تمہیں، کیوں آتی ہو میرے سامنے؟ وہ دھاڑا تھا۔ آہستہ بولی۔ عروبہ نے اس کے تپتے چہرے کو دیکھا۔ کیوں بولوں میں؟ نہیں ڈرتا تمہاری پھپھو سے؟ اب وہ پتی تلاش کر رہا تھا جو 10 ڈبے کھولنے کے بعد ملی تھی۔ پھپھو برابر میں آپ کے تایا ابو کے گھر گئی ہوئی ہیں، اس نے بتایا۔ پھر تو مجھ پر کچھ بھی الزام رکھ سکتی ہیں۔ اب چینی تلاش کی؟ چھوڑیے، آپ کے بس کا کام نہیں، میں بنا کر لاتی ہوں چائے اور ساتھ ہی سلائس بھی۔ اب کے عروبہ نے ہمت کر کے اسے ہٹایا اور اس کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ شہریار نے بھی تردد نہ کیا تھا، کیونکہ بخار کی وجہ سے سر بھی چکرا رہا تھا۔ میں چینی کم پیتا ہوں، وہ حکم دے کر بولا۔ پتہ ہے مجھے، مرچیں بھی کم کھاتے ہیں، نمک بھی، اور گرم روٹی پسند ہے، گرم سالن پسند ہے۔ اس نے اس کی عادتیں بتائیں تو شہریار حیرانگی سے اسے تکنے لگا تو عروبہ گڑبڑا گئی تھی۔ وہ میرا مطلب تھا، مجھے رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا نا، سب کی پسند ناپسند کا اندازہ ہو گیا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ شہریار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کمرے میں آ کر سرشار سا لیٹ گیا تھا، کیونکہ عروبہ کو اس کی ذات سے کتنا لگاؤ ہو گیا تھا، مگر وہ شرمائی اور گھبرائی لڑکی اس سے جھجک جاتی تھی۔ اگر عروبہ تو میرے نصیب کا ستارہ بن جاؤ تو میری سونی زندگی میں بہار آ جائے۔ اتنے میں وہ ٹرے لیے اندر آ گئی تھی۔ وہ پھر اپنے خیالات کو جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کھانے کے بعد کوئی میڈیسن لے لی؟ اگر ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتے آتے تو اچھا تھا۔ عروبہ نے ٹرے اس کے آگے بیڈ پر رکھی۔ دوائی لے کر آیا ہوں، 102 بخار ہے۔ اس نے ٹرے قریب کھسکائی۔ 102؟ عروبہ نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا تو شہریار نے چونک کر اس کی حرکت نوٹ کی۔ وہ تو جھجک کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ جتنا کام تم سے کہا تھا وہ کرو، سمجھی؟ زیادہ کمبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یکدم میں وہ سرد مہر سا ہو گیا تھا۔ عروبہ کٹ کر رہ گئی تھی۔ اگر پھر تمہاری ہلاکو پھپھو نے دیکھ لیا نا تو پھر میری خیر نہیں۔ صبح کا منظر یاد ہے؟ اب وہ چائے میں سلائس ڈبو کر کھا رہا تھا۔ وہ سب آپ کی وجہ سے ہوا تھا، وہ تو نہ کر بولی۔ کیا میری وجہ سے ہوا تھا؟ تم ہوتی کون ہو مجھے کہنے والی؟ اس نے سلائس ٹرے میں پٹکا، کیونکہ غصے سے آنکھیں ابل پڑی تھی۔ وہ مم میں تو… اب تو عروبہ بوکھلا گئی تھی۔ تم تو سائڈ لوگی اپنی پھپھو کی، اگر آئندہ تم نے کچھ کہا نا تو یاد رکھنا دوسرے دن اس گھر میں نہیں ہوگی تم۔ میرا یہ مطلب تھوڑا ہی تھا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آج کے بعد میرے سامنے مت آنا، ورنہ پھر ایسا نہ ہو کہ اپنا ضبط کھو دوں میں۔ وہ اسے وارننگ دے رہا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر رو رہی تھی کہ ہیرا اور نوین آ گئی۔ عروبہ باجی کیا ہوا ہے؟ ہیرا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ ہیرا، واقعی تمہارے بھائی بہت ہی بدلحاظ ہیں، ان کی نظر میں کسی کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ دھواں ہو رہی تھی۔ بھائی نے کچھ کہا ہے؟ وہ شاکی ہوئی۔ میں انہیں کھٹکتی ہوں نا، پوچھتی ہوں میں بھائی سے ابھی۔ ہیرا تیزی سے شہریار کے کمرے میں آئی، جہاں وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے ہوئے تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ بھائی آپ نے… ہیرا پلیز میرا سر دبا دو، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ اس نے ہیرا کی بات پوری ہی نہ ہونے دی تھی۔ آپ کو تو تیز بخار ہے۔ اب اس نے کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، کیونکہ وہ تکلیف میں تھا اور وہ مزید اسے پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ لب بھینچے اس کا سر دبانے لگی۔ دوسرے دن شام میں نبیل اس کی طبیعت پوچھنے آیا تھا اور اس کے کمرے میں ہی تھا۔ دونوں خوش کپیوں میں لگے ہوئے تھے۔ یار تو واقعی شادی کر لے، جلدی سے نوکری ڈھونڈ، نبیل نے اس سے کہا۔ نوکری اور شادی کا کیا کمبینیشن ہے بھائی؟ وہ ہنسا، کیونکہ نوکری دیکھ کر ہی لوگ چھوکری دیتے ہیں۔ نوکری؟ اس نے کہا۔ کہے تو میں بات کروں کہیں؟ رہنے دے، مجھے نہیں کرنی۔ وہ ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ جو کچھ کرنا نہیں چاہتا تو؟ نبیل اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے ٹالا۔ نوین؟ اس نے صحن میں گزرتی نوین کو پکارا۔ جی بھائی، اس نے اس کی آواز سن کر جواب دیا۔ خوش نصیب ہے یار، اتنی پیاری تیری بہنیں، مرتی ہیں تجھ پر، مگر خبیث جب انہیں بہنیں سمجھتا ہے تو ان کی ماں کو بھی ماں سمجھ لے۔ اس نے پھر سمجھایا۔ بس یہاں میرا دل نہیں مانتا، پتہ نہیں کیوں ابھی تک میں انہیں قبول نہیں کر پایا ہوں۔
وہ سوچ میں گم ہو کر بولا تھا۔ جی کہیے بھائی۔ نوین اندر آئی تو شہریار چونک گیا۔ بیٹا چائے لے کر آؤ نا، جب وہ موڈ میں ہوتا تو بیٹا ہی کہتا تھا۔ ابھی لاتی ہوں، امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی نا، ہو گئی ہے جب سے ماموں کا سن کر آئی ہیں، تائی امی کے گھر سے بس روئے جا رہی ہیں، اس نے خاصی پریشانی سے بتایا۔ خیریت تو ہے؟ نبیل بھی چونک گیا۔ بتاتی ہی نہیں ہے، بس روئے جا رہی ہیں، اب اس نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ نوین میری بہن، شہریار نے اسے اپنے شانے سے لگا لیا۔ بھائی امی کی کبھی ایسی تو طبیعت خراب نہیں ہوئی ہے، تائی امی اور تائی ابو بھی آئے بیٹھے ہیں، اس نے بتایا۔ اچھا، وہ خفیف سا ہو گیا، میں دیکھتا ہوں۔ نبیل اٹھ کر باہر چلا گیا۔ شہریار ششو پنج میں مبتلا تھا۔ میں چائے لاتی ہوں۔ رہنے دو، اس نے منع کر دیا۔ میں لے کر آتی ہوں، آپ نے دوپہر بھی کچھ نہیں کھایا تھا، وہ بھائی کے لیے بھی فکر مند تھی۔ میں خود کھا لوں گا، تم جاؤ، شاباش۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد باہر نکلا تو ہیرا روتی ہوئی آئی تھی۔ بھائی امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ وہ ہیرا کو حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ آئیے بھائی، وہ اس کا بازو تھامے ہوئے تھی۔ اچھا چلو تم۔ وہ اسے اپنے بازو کے حصار میں لیے نائلہ بیگم کے کمرے میں آیا۔ سبھی پریشان کھڑے تھے۔ نائلہ بیگم نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ نبیل گاڑی لے آؤ جلدی سے۔ وہ نائلہ بیگم کے قریب بیٹھا تھا، ان کی نبض چیک کی جو رک رک کر چل رہی تھی۔ بیٹا پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے، ابو بھی متفکر سے تھے۔ اور پھر آنن فانن نائلہ بیگم کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ سبھی پریشان تھے اور ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑے تھے۔ عروبہ اور ہیرا نوین گھر پر ہی تھی۔ شہریار نے انہیں منع کر دیا تھا۔ ہیرا نے تو بہت ضد کی تھی کہ وہ بھی ساتھ چلے گی۔ نائلہ بیگم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، وہ بے سود پڑی تھی۔ شہریار کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ یہ تو وہ بھی کبھی نہیں چاہتا تھا کہ نائلہ بیگم نہ ہو، اس کی نہیں تو اس کی دونوں بہنوں کی ماں تو تھی۔ وہ انہیں ماں نہیں کہتا تھا مگر ایک احترام تو تھا۔ نائلہ بیگم کا سرد سا رویہ شہریار ہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ انہوں نے تو پہلے پہل پیار بھی دیا تھا مگر شاید وہ اپنی ابو کی محبت میں کسی اور کی شراکت برداشت نہیں کر پایا تھا، اس لیے ان سے بدتمیزی کر جاتا تھا۔ یہ دوائیاں ڈرپ ہیں اور انجیکشنز ہیں، آپ یہ بتائیے اتنا خرچہ افورڈ کر لیں گے؟ ڈاکٹر نے آ کر اس سے پوچھا جو سوچوں میں گرا تھا۔ کتنا ہے خرچہ؟ احسان احمد بولے۔ آپ خرچے کی فکر نہ کریں، اپنا کام کریں، بس ہماری امی ٹھیک ہو جائیں، شہریار نے ڈاکٹر سے کہا۔ بیٹا ابو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ان کا بیٹا موجود ہے، اس نے نظریں جھکا کر کہا تھا۔ شہریار وہ تو حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ حیرت زدہ رہ گئے۔ آپ فکر نہ کریں ابو، حلال کی کمائی سے علاج کرواؤں گا اپنی ماں کا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، آج وہ بہت افسردہ ہو گیا تھا، اپنے ناروا سلوک پر شرمندگی ہو رہی تھی اسے۔ شہریار میرے بچے، انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ ابو میں اب دوسری ماں نہیں کھونا چاہتا، وہ رو رہا تھا۔ تایا ابو، تائی امی اور نبیل اس کایا پلٹ پر انگشتے بدندا تھے۔ شہریار ان سے معافی مانگ رہا تھا اپنے رویے کی۔ احسان احمد وہ پورے جذبات سے اسے پیار کر رہے تھے۔ نائلہ بیگم کو دوسرے دن صبح میں ہوش آیا تھا۔ ساری رات ان لوگوں نے ویٹنگ روم میں فکر و پریشانی میں گزاری تھی۔ ہوش آنے کے بعد انہیں ICU سے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ شہریار گھر میں اطلاع دینے چلا گیا تھا۔ بھائی اب کیسی ہیں امی؟ ہیرا نے اس کا بازو پکڑا۔ بالکل ٹھیک ہیں، تم سب کی دعاؤں نے ہی امی کو بچا لی ہے۔ شہریار بہت خوش تھا۔ عروبہ نے اس کے چہرے سے پھوٹتی خوشی کی حیرت و انبساط سے دیکھا تھا۔ تم چلو گے تو تیار ہو جاؤ۔ اس نے دونوں بہنوں کے کملائے ہوئے چہرے دیکھے۔ جی اچھا، وہ بولی۔ آپ بھی چلیں گی؟ نوین نے عروبہ سے پوچھا تھا۔ شہریار نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو اب کافی مرجھائی ہوئی تھی۔ تینوں کو لے کر وہ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ نوین نے تو نائلہ بیگم کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ احسان احمد نے انہیں بتایا کہ شہریار ہی بروقت انہیں ہاسپٹل لے آیا تھا اور سارے ہاسپٹل کے اخراجات وہی اٹھا رہا تھا۔ سب سے بڑی خوشی انہیں یہ ہوئی تھی کہ وہ نائلہ بیگم کو ماں ہی سمجھتا تھا۔ یہ الگ بات کہ ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے تلخ رویہ اختیار کیا ہوا تھا۔ امی آپ بھائی سے ملی؟ ہیرا نے نحیف سی نائلہ بیگم کا سرد ہاتھ پکڑا۔ کیسے نظر ملاؤں اس سے؟ کتنا ظلم کیا میں نے اس کے ساتھ، وہ ندامت کے آنسو بہا رہی تھی۔ نائلہ تم رو نہیں ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی، احسان احمد بولے۔ پھر بلائیے نہ اسے، میں معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ انجانے میں اپنی کمکری میں اسے سوتیلا بیٹا ہی سمجھا، میری غلطی ہی تھی، میں تو ماں تھی، پیار سے اس کا دل جیت سکتی تھی۔ وہ بولے جا رہی تھی۔ نوین شہریار کو بلانے چلی گئی۔ بھائی اندر آئیے نا، بھائی اندر آئیے نا، میں ان کا مجرم ہوں، میری وجہ سے اس حال کو پہنچی ہے، ان کا کیسے سامنا کروں؟ وہ شرمندگی کے مارے لب کاٹ کر رہ گیا۔ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، وجہ پتہ چل گئی ہے، وہ جھٹ بولی۔ کیا وجہ؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ماموں جان نے فون پر کہا تھا کہ وہ 2 سال تک نہیں آئیں گے اور عروبہ آپی کو وہ اپنے پاس رکھیں۔ امی کو یہی فکر تھی کہ وہ نہیں آ رہے تھے اور عروبہ آپی ان کے لیے ایک گھمبیر مسئلہ ہو گئی ہیں۔ یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو گئی تھیں کہ اب کیا کریں گی۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ وہ کہیں کچھ اور ہی نتیجہ اخذ نہ کر لے۔ عروبہ کو پتہ ہے؟ اسے اب اطمینان ہوا تھا۔ انہیں نہیں پتا، ورنہ وہ تو واپس لاہور اپنے ماموں کے پاس چلی جائیں گی۔ جانے بھی نہیں دینا، اس نے شانت ہو کر کہا۔ کیوں؟ وہ سمجھی نہیں۔ بس ایسے ہی وہ اس کے سر پر چپت لگا کر بولا تھا۔
سر آپ ادھر، خیریت تو ہے؟ سامنے سے آتے کہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے شہریار کو روک کر کہا۔ ہاں بس خیریت ہے، میری والدہ بیمار ہے، اس نے ان کو بتایا۔ جبھی سر آپ 2 دن سے نہیں آ رہے ہیں؟ بس رفیق صاحب چند دن پہلے وزٹ تھا، میں بیمار پڑا، اب میری مدر بیمار ہو گئی ہیں، وہ بتا رہا تھا، جبکہ نوین دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو حیرانگی سے سن رہی تھی کیونکہ وہ شخص شہریار کو سر کہہ رہا تھا۔ سر ایک خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ رفیق صاحب آپ نے تو یہیں آفس کھولی ہے۔ اسے اب الجھن ہو رہی تھی اس طرح ہاسپٹل میں گفتگو کرنے سے۔ اتنے میں احسان احمد باہر آئے تھے۔ سر خوشخبری تو سن لیں۔ رفیق صاحب نے شہریار کو جاتے دیکھا۔ میں آفس آؤں گا تو سن لوں گا، اس نے ٹالا کیونکہ احسان احمد کی سوالیہ نگاہیں اس پر تھیں۔ وہ خجل سا ہو کر بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے رفیق صاحب کو فارغ کیا۔ تم جاب کرتے ہو؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی ابو۔ وہ سر جھکا کر رہ گیا کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا۔ کیوں چھپایا تم نے؟ بس میں بتانا نہیں چاہتا تھا، اس نے نگاہ چرائی۔ بھائی آپ سے امی کی لڑائی اسی بات پر ہوتی تھی؟ کیا تھا اگر آپ اپنی جاب کا سب بتا دیتے؟ اس نے ناراض سے لہجے میں کہا۔ میں چاہتا تھا امی مجھے میری جاب کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنا بیٹا سمجھ کر قبول کریں، اس لیے بس ضد میں کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ وہ بولا۔ اب امی کے پاس تو چلیں اندر، نوین نے جلدی سے کہا، اور پھر وہ تینوں اندر آ گئے تھے۔ نائلہ بیگم نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور خوب پیار کیا تھا۔ شہریار کے بھی آنسو نکل گئے۔ اسے ماں کے لمس کی تلاش تھی، آج وہ اس نے حاصل کر لیا تھا۔ اس رات وہ ان کے پاس ہی رہا تھا، ابھی انہیں اس نے اپنی جاب کا نہیں بتایا تھا، چاہتا تھا گھر جا کر بتائے گا۔ 3-4 دن میں ڈسچارج ہو کر وہ گھر آ گئی تھی۔ گھر کی رونقیں لوٹ آئی تھیں، سب کچھ ہی ایک دم سے اچھا لگنے لگا تھا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ جب دل کا موسم اچھا ہو تو سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ شہریار ابھی آفس سے سیدھا انہی کے پاس آیا تھا اور نائلہ بیگم کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ امی پتہ ہے بھائی خیر سے برسر روزگار ہے، نوین نے آ کر دھماکہ کیا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ کہتی تھی نا کہ صبح کے گئے رات کو کہاں سے آتے ہیں، ٹیوشن وغیرہ کچھ نہیں پڑھاتے بلکہ وہ ایک اچھی پوسٹ پر فائز ہیں۔ وہ لاڈ سے شہریار کے شانے سے لگ کر بیٹھی تھی۔ ہم سے کیوں چھپایا؟ انہیں خوشی کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ 3 سال سے جاب پر ہوں۔ اب بتائیے، اب تو کوئی مجھے اپنی بیٹی دے دے گا نا؟ اس نے سامنے بیٹھی عروبہ کو دیکھا جو نائلہ بیگم کے کپڑے طے کری تھی۔ ارے ہاں ہاں کیوں نہیں، کیسی چاند سے دلہن لاؤں گی اپنی بیٹی کی۔ انہوں نے شہریار کو پیار بھری نظروں کے حصار میں لیا۔ انہوں نے شہریار کو پیار بھری نظروں کے حصار میں لیا۔ چاند سی رہنے دیں، اپنے آس پاس سے ڈھونڈ لیں، صورت کی قید نہیں۔ ہاں بس اس بات کا خیال رکھیے گا ہو خوبصورت۔ وہ شرارت سے گویا ہوا۔ عروبہ نے طے کیے کپڑے اٹھائے اور الماری میں رکھنے لگی۔ کیا بھائی؟ نوین تو اچھل پڑی۔ کیا ہوا؟ وہ ہنسا۔ ابھی آپ نے کہا کہ صورت کی قید نہیں، پھر خوبصورت کیوں چاہیے؟ اب تم اپنے ہینڈسم سے بھائی کے لیے خالی صورت کی کیوں لے کر آؤ گی؟ کم از کم خوبصورت ہو جو جچے میرے ساتھ۔ وہ اترایا۔ خوش فہم۔ عروبہ نے سوچا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ خفقی صاف آیاں تھی۔ کیوں نہیں، میرا بیٹا ہے ہی اتنا پیارا۔ اب تو نائلہ بیگم کو اس پر پیار ہی پیار آ رہا تھا۔ نوین اچھی سے چائے تو بنا، میں جب تک نہا لوں۔ وہ اٹھا۔ کپڑے آپ کے پہلے استری کیے ہوئے۔ تھینک یو۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اتنے میں تائی امی بھی آ گئی تھی نائلہ بیگم کی طبیعت پوچھنے۔ میں نے سوچا کہ دیکھا ہوں، رات میں ماریا اور اینی آنے کو کہہ رہی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا کیا نا آ گئی۔ نائلہ بیگم بولی اب تو بھابھی طبیعت ٹھیک ہے، شہریار چیک اپ کرانے مسلسل لے جا رہا ہے۔ چلو مجھے تو بس یہ خوشی ہے کہ تم ماں بیٹا میں صلح ہو گئی ہے۔ سب کو ہی اس کی خوشی تھی۔ پھپھو سوپ پی لیں۔ عروبہ سوپ کا پیالہ اندر لے کر آئی تھی۔ ادھر رکھو، ٹھنڈا ہو جائے گا تو ذرا تو پھر پی لوں گی۔ عروبہ نے پیالہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود ان کی دوائیاں چیک کرنے لگی تھی۔ شہریار نہانے کے بعد چائے کا مگ لیے وہیں آ گیا تھا۔ السلام علیکم تائی امی۔ اس نے مؤدب ہو کر سلام کیا۔ جیتے رہو اور جلدی سے تمہارے سہرے کے پھول کھلیں۔ انہوں نے ساتھ دعا دی۔ یہ آپ نے اچھی دعا دی ہے۔ کیوں امی؟ اس نے نائلہ بیگم سے تائید چاہیے۔ اب عروبہ سے رکنا محال ہوا تھا، مگر پھر انہیں دوائی بھی دینی تھی، اس لیے وہ دوبارہ خود کو کمرے کی چیزیں درست کرنے میں مصروف کر لیا۔ شریر نہ ہو تو۔ انہوں نے چپت لگائی۔ نائلہ آپ کوئی لڑکی ڈھونڈ رہی ہو اس کے لیے؟ تائی امی مسکرائیں۔ ویسے امی کسے ڈھونڈیں گی؟ وہ مسلسل عروبہ کو زٹ کرنے کے لیے بول رہا تھا، مگر وہ تو ایسے بنی ہوئی تھی کہ جسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسی لڑکی جو میرے بیٹے کے ساتھ سوٹ کرے۔ انہوں نے شہریار کے رخسار پر چٹکی لی۔ میرے ساتھ سوٹ اور بھی کرتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے، نوٹ ہی نہیں کیا۔ ماں نے خجل سے نگاہ اس نے عروبہ پر ڈالی۔ نائلہ بیگم نے اس کی چوری پکڑ لی تھی اور کچھ سمجھ بھی گئی تھی۔ سچ بتا، پسند ہے تجھے؟ انہوں نے اشارہ کیا عروبہ کی طرف، الماری کھولے ہوئے تھی۔ یہ بتائیے آپ کو پسند ہے نا؟ تو پھر مجھے بھی ہے۔ تائی امی بھی سمجھ گئی تھیں شہریار نے عروبہ کے لیے پسندیدگی ظاہر کر دی تھی۔ پھر ٹھیک ہے، بھائی صاحب کے آتے ہی بات کروں گی۔ انہوں نے اس کے کان میں سرگوشی میں کہا تاکہ عروبہ نہ سن لے۔ جلدی کیجیے گا کیونکہ لوگوں کا مزاج ٹھیک نہیں ہے۔ وہ شرارت کے موڈ میں تھا۔ تائی امی نے اس کی کمر پر دھپ لگائی تو وہ جھینپ گئی تھی۔
زندگی اپنی ڈگر پر واپس آ گئی تھی۔ شہریار کا مزاج شوق سا ہو گیا تھا۔ نائلہ بیگم الگ آسودہ تھیں کہ شہریار نے ان کی بھتیجی کا ہی انتخاب کیا تھا۔ یہ ان کی اولین خواہش تھی، اب بس انہیں اپنے بھائی کا انتظار تھا۔ انہوں نے شہریار سے فون بھی کروا دیا تھا۔ روبا کا اب دل نہیں لگتا تھا اس گھر میں، بس وہ مجبوری کے تحت یہ دن گزار رہی تھی، کیونکہ شہریار کی معنی خیز نگاہیں اب اس کے ارد گرد گھومتی رہتی تھی۔ وہ صحن دھونے کے بعد وائپر کر رہی تھی کہ شہریار باہر سے مٹی میں اٹے جوتے لیے اندر آ گیا تھا۔ اسے تو غصہ آ گیا تھا۔ یار سوری، وہ میں ابھی آتا نہیں، بس کام یاد آ گیا۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ آپ مسلسل تیسری بار آئے ہیں۔ یار کام تھا نا، وہ آج کل زیادہ ہی بے باک ہو رہا تھا۔ پلیز لینگویج، عروبہ نے ناگواری ظاہر کی۔ یار میری عادت ہے اور میں بولوں گا، شہریار نے اس کی فسوخیز آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ زبردستی ہے، وہ تنک گئی۔ کچھ ایسا ہی ہے، وہ ترنگ میں مسکرایا۔ سنو، تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ جی، اب تو وہ کرنٹ کھا کر اچھلی تھی۔ بھائی پوچھ رہا ہوں، محبت کی ہے یا ایسے ہی ہو؟ اس نے عروبہ کو تنگ کیا۔ پلیز آپ ذرا سنبھل کر بولا کریں، اس نے دانت پیسے۔ اب کہاں سنبھل سکتا ہوں، سارا میرا سیٹ اپ اپسیٹ کر دیا۔ ظالم لڑکی، نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو چین۔ آخر تم میں ایسا کیا سحر ہے کہ میرے وجود کو جکڑ لیا ہے؟ وہ اس کے سامنے اعتراف کر رہا تھا۔ عروبہ کا تمہارے گھبراہٹ کے برا حال تھا، بلکہ اٹھانا محال ہو گیا تھا۔ جلدی سے وہ پشت پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سنو، گھبراتی ہوئی اچھی لگتی ہو، پھر بے باک ہوا۔ عروبہ غصے میں بھری آنکھیں لیے گھوم رہی تھی۔ اب اتنا بھی نہ گھورو، میں تو بے ہوش ہو جاؤں گا۔ وہ ہنسا۔ دیکھیے، آپ کو مجھ سے اس طرح کی گفتگو کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ بولی۔ جب تک یہاں ہو تب تک تو کروں گا، اس نے روب سے کہا۔ اس نے پھنکار کر کہا۔ سنو، اتنا غصہ تم پر بالکل اچھا نہیں لگتا، اس کی ناک پکڑ کر بولا تھا اور پھر تیزی سے باہر چلا گیا تھا۔ بعید نہیں تھا کچھ اٹھا کر ہی مارتے، کیونکہ واقعی کچھ اٹھانے کو جھکی تھی۔ شہریار کے لہجے میں لگاوٹ تھی تو وہ چڑ رہی تھی، کیونکہ اس نے اس کے خلوص کا کتنا غلط مطلب لیا تھا۔ اسے جھڑکا تھا، جلی کٹی سنائی تھی اور اب پھر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہریار احمد، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ میری ذات ایسی بے وقت نہیں ہے کہ جب دل چاہا ٹھوکر مار دی اور جب دل چاہا رک کر کھڑے ہو گئے۔ نائلہ بیگم اپنی زیورات نکالے بیٹھی تھی۔ نوین اور ہیرا ان کی چیزیں پہن پہن کر دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ امی، یہ کتنے خوبصورت کڑے ہیں۔ نوین نے کڑے اپنے ہاتھ میں ڈالے۔ دیکھو ہیرا، ٹیکا دیکھو امی کا۔ اب اس نے ٹیکا ہیرا کو دکھایا۔ دیکھو ہیرا، ٹیکا دیکھو امی کا۔ اب اس نے ٹیکا ہیرا کو دکھایا۔ تم دونوں کیا پھیلا کر بیٹھ گئے ہو، رکھو اندر۔ انہوں نے دونوں کو ڈانٹا۔ امی دیکھنے دینا، نوین منمنائی۔ عروبہ ادھر آنا، انہوں نے عروبہ کو پکارا۔ جی پھپھو۔ بیٹا ذرا یہ پہن کر تو دکھانا، انہوں نے اپنے سونے کے جھمکے اس کے ہاتھ میں دیے۔ واو، کتنے خوبصورت ہیں امی، ہیرا نے سراہا تھا۔ کیوں پھپھو، میں کیوں پہنوں؟ وہ جھجکی تھی۔ ارے آپ ہی پہنیے نا، نوین نے بھی تائید کی۔ پھر اس نے جھمکے پہنے جو اس پر بہت پیارے لگ رہے تھے۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے عروبہ، انہوں نے ہیرا اور نوین سے کہا۔ عروبہ جھمک گئی تھی۔ آپ بھی تو ویسے ہی اتنی پیاری ہیں، نوین نے عروبہ کے گلے میں بازو حمال کیے تھے۔ امی امی، شہریار پکارتا ہوا اندر آیا تھا۔ عروبہ نے جھٹ جھمکے اتارنے چاہے، مگر شہریار کی نظر اس پر پڑ گئی تھی، وہ رک گئی۔ کیا بات ہے؟ نائلہ بیگم اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ امی، آج ہم سب ڈنر باہر کریں گے، اس نے بڑے شاہانہ انداز میں کہا۔ گھر میں کھانا پک چکا ہے، وہ بولی۔ وہ کل کھا لیں گے، آج بس میرے ساتھ چلیں۔ ایسا کرو تم لوگ ہو آؤ۔ کیوں، آپ اور ابو بھی تو چلیں گے، اس نے لاڈ سے کہا۔ بیٹا جی تم لوگ جاؤ، کیونکہ تمہارے ابو کھانا کھا چکے ہیں۔ اچھا، تم دونوں جا کر تیار ہو جاؤ۔ پھر اس نے نوین اور ہیرا سے کہا۔ بھائی شاپنگ بھی کروں گی، نوین نے ٹھلا کر کہا۔ اوکے جاؤ اب، دونوں خوشی سے اچھلتی بھاگ لی تھی۔ تم کیا کھڑی ہو، جاؤ تم بھی تیار ہو۔ اب اس نے خاموش کھڑی عروبہ کو مخاطب کیا۔ پھپھو اور پھپھا گھر میں اکیلے ہوں گے، اس نے آہستہ سے کہا۔ محترمہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، اس نے کہا تو نائلہ بیگم کو تو ہنسی آ گئی تھی۔ ارے تم ہماری فکر نہ کرو، چلو جاؤ گھوم کر آؤ، بلکہ اس کا خوب خرچہ کروانا۔ انہوں نے زبردستی اسے اٹھایا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باہر چلی گئی تھی، مگر کمرے کے باہر رک گئی تھی۔ امی، ماموں جان کو کوئی فون نہیں آیا؟ شہریار نے ان سے پوچھا۔ 2 بار آیا، آنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ باہر کھڑی عروبہ سب سن رہی تھی۔ پھر عروبہ کب تک رہے گی اس طرح یہاں؟ تمہیں کیا فکر ہے؟ نائلہ بیگم نے مسکرا کر معنی کے انداز میں کہا۔ شادی بھی تو کرنی ہے مجھے، اس طرح کب تک رہے گی وہ؟ مشکل ہو جائے گی، اس نے سر کھجایا۔ شہریار احمد، میں کھٹکتی ہوں نا تمہیں، تمہاری آئندہ زندگی کی رکاوٹ ہوں۔ تم کرو شادی کسی سے بھی، مگر مجھ سے کیوں لگاوٹ کا اظہار کرتے ہو؟ اور پھپھو، آج آپ کو بھی میں بوجھ لگنے لگی ہوں۔ وہ سوچتی ہوئی کمرے میں آ گئی تھی۔ نوین اور ہیرا تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ شہریار کھنکھار کر اندر آیا تو عروبہ نے جھٹ چہرہ صاف کر لیا تھا۔ سنو،
کیا روئی ہو؟ اس نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کا جائزہ لیا۔ وہم ہے آپ کا۔ وہ تیزی سے اٹھی تھی، مگر آنکھیں تو کہانی ہی کچھ اور سنا رہی ہیں کہ ابھی کچھ لمحوں پہلے ہی ان میں سیلاب آیا تھا۔ اس نے بڑی جانچتی نگاہوں سے دیکھا۔ پلیز مجھ سے بات مت کریں، وہ کسی آ گئی تھی۔ دیکھو فضول کے نخرے میں برداشت نہیں کرتا، تیار ہو جاؤ، اس نے تحکم بھرے لہجے میں کہا۔ تو نہ کریں، وہ تڑک کر بولی۔ سنیے محترمہ، اطراع کس بات پر رہی ہیں؟ اس نے عروبہ کا بازو جھٹکے سے پکڑا۔ پلیز آپ مجھ سے اتنے بے تکلف نہ ہوں، بڑے ضبط سے بول رہی تھی۔ کزن لگتا ہوں چاہے سوتیلا ہی صحیح، وہ تنگ کرنے سے باز نہیں آیا۔ پلیز شہریار صاحب۔ او ہو، اب صاحب بھی لگا دیا۔ اس نے عروبہ کو دیکھا جو اب جذبت سے ہو گئی تھی۔ چلو اچھا کیا، میں بھی ایسا کوئی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتا۔ آلریڈی 2 بہنیں ہیں اور پھر تمہیں کون سا یہاں رہنا ہے؟ مجھے اتنا زج نہ کریں اور چلے جائیں یہاں سے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، وہ جھٹ بولی تھی۔ تو تمہیں جانے کون دے گا یہاں سے؟ اسے لطف آ رہا تھا اس کی کیفیت سے جو مسلسل لب کاٹ رہی تھی۔ پلیز۔ بے اختیار آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ شہریار کو شاید اس پر ترس آ گیا تھا، وہ نمین اور ہیرا کو ہی لے گیا تھا۔ انہیں ڈھیر ساری شاپنگ بھی کروا لایا تھا۔ نائلہ بیگم اور احسان احمد کے لیے بھی بہت کچھ لیا تھا۔ عروبہ کے لیے اس نے واپسی میں پر چپکے سے کلاکٹ چین کے ساتھ لیا تھا، مگر ان دونوں کو ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ دنوں کا کام تھا گزرنا اور گزرتے جا رہے تھے۔ نائلہ بیگم شہریار کے ساتھ 2-3 بار اپنے بھائی کو فون کر کے آ چکی تھی۔ عروبہ کے رشتے کی بھی بات انہوں نے فون پر کر لی تھی۔ انہوں نے بخوشی رضامندی دے دی تھی، آنے کی تاریخ بھی بتا دی تھی۔ اگلے ماہ کی 8 کو آ رہے تھے۔ انہوں نے عروبہ کو نہیں بتایا تھا، ورنہ پھر وہ دن گننے شروع کر دیتی۔ اس دن تایا ابو کے گھر سے سب ملنے آئے ہوئے تھے۔ گھر میں ایک دعوت سی ہو گئی تھی۔ عروبہ، نوین اور ہیرا کچن میں تھی۔ شہریار برآمدے میں بڑی کرسیوں پر نبیل کے ساتھ خوشکپیوں میں مشغول تھی۔ شہریار بھائی، تو آپ کی خوشی میں ٹریٹ تو دے دیجیے نا۔ ماریہ نے اپنے بیٹے فہد کو اس کی گود میں دیا۔ جی کیوں نہیں، لمبی سی اور بڑی زبردست سی ٹریٹ دوں گا، بس انتظار کرنا پڑے گا، اس نے زمانی انداز میں مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کب تک دیں گے؟ اب اینی کو بھی تجسس تھا۔ آپ لوگوں کو کسی نے یہ نہیں بتایا ماں بدولت شادی کرنے والے ہیں؟ اب اس نے عروبہ کو دیکھ کر سنایا جو فریج سے کچھ نکالنے آئی تھی۔ سنا تو ہے چچی جان سے، ویسے وہ خوش نصیب ہے کون؟ ماریہ کو اشتیاق ہوا۔ ہے ایک سیدھی سی لڑکی، بلکہ سمجھو بالکل میرے مزاج کی۔ عروبہ نے دھڑ سے فریج کا دروازہ بند کیا، دل میں ٹوٹ پھوٹ ہو چکی تھی۔ تصویر وغیرہ؟ ارے ماریہ تم کیا الجھ گئی ہو؟ فہد کو اٹھاؤ اور کھانا لگواؤ۔ نبیل نے اسے اٹھایا۔ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ اس نے منہ بنایا۔ یار تم عورتیں نا بس انہی چکروں میں رہا کرو کہ کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، ناک کیسی ہے، قد کتنا ہے، نبیل نے کہا تو ماریہ نے شہریار کی گود سے فہد کو اٹھایا۔ بھابھی میں بتا دیتا ہوں کیسی ہے وہ، تصویر کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، شہریار نے کہا۔ ماریہ نے رک کر اس کی بات سنی۔ وہ جو آپ کو سامنے بیٹھی نظر آ رہی ہے نا دسترخوان بچھا دی، وہ ہے۔ اس نے عروبہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لاؤنج میں دسترخوان بچھا رہی تھی۔ کیا عروبہ؟ وہ تو حیران رہ گئی تھی۔ آہستہ، اسے خبر نہ ہو، شہریار نے ماریہ کو انگلی کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ عروبہ نے تو نہیں بتایا؟ اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے تو وہ کیسے بتائے گی؟ اور پلیز بھابھی آپ ابھی کسی کو نہ بتائیے گا، اس نے التجائیہ لہجے میں کہا تھا۔ اتنے میں انہیں نوین کھانے کے لیے بلانے آ گئی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا جو اینی اور ہیرا نے مل کر بنائی تھی۔ عروبہ کو شہریار کی شوخ نظروں نے چھپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عروبہ کو کافی دنوں سے بے چینی سی ہو رہی تھی، بہت شدت سے وہ ابو کے آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ دل کسی کام میں بھی نہیں لگ رہا تھا، نماز میں بھی وہ رو رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ اس رات بھی وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ صبح اس کی فجر میں آنکھ کھل گئی تھی، اٹھ کر نماز پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد وہ کچن میں جا رہی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ شہریار تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ نائلہ بیگم بھی اٹھی ہوئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ شہریار اتنے سویرے تو کبھی نہیں اٹھتا تھا۔ ناشتہ اگر بنا لیا تو دے دو، ورنہ باہر کر لوں گا۔ شہریار نے اس کے نکھرے نکھرے چہرے کو دیکھا، مگر وہ چپ چپ سی تھی۔ اچھا ہوا تم جلدی اٹھ گئے، نائلہ بیگم چلی آئی تھی۔ میں نکل ہی رہا تھا، ورنہ پھر رش ہو جائے گا ٹریفک کا، اس نے ان سے کہا۔ تمہارے ابو تو سو رہے ہیں، انہیں نہ اٹھائیے، میں جا تو رہا ہوں۔ اب وہ بڑی عجلت میں تھا۔ عروبہ کچن میں تھی، چائے کا پانی چڑھا دیا تھا۔ اسے اچھمبا بھی ہو رہا تھا کہ آخر اتنی صبح کہاں کی تیاری ہے، آفس تو 8-9 بجے تک جاتا تھا۔ دوپہر کے کھانے پر ذرا اہتمام کر لینا۔ وہ اندر آیا۔ کیوں؟ آپ کے سسرال والے آ رہے ہیں، وہ جل کر بولی۔ ارے تمہیں کیسے پتا؟ شہریار کو ہنسی آ گئی تھی۔ الہام ہوا تھا، اب وہ سلائس سینک رہی تھی، کپ ٹرے میں رکھا۔ چلو اور باتوں میں بھی الہام ہو جائے تو اچھا ہے۔ اس نے عروبہ کے ہاتھ سے سلائس لے کر کھانا شروع کر دیا تھا۔ آپ باہر جائیے، وہ اب چائے نکالنے لگی۔ واہ کیوں جاؤں، میرا گھر ہے، وہ اکڑا۔ تو پھر میں ہی چلی جاتی ہوں، اس نے کپ پٹکا۔ تم بھی نہیں جا سکتی ہو کیونکہ ہمیں بڑی مشکل ہو جائے گی، عادی بنا دی ہے تو خاص طور پر مجھے تو۔ چلو میرے سسرال والوں کی خاطر مدارات کے لیے تو ہوگی، اس نے چڑھایا۔ خاطر مدارات کرتی ہے میری جوتی، وہ پیچوتاب کھا کر نکل گئی تھی۔ شہریار کے کہکہے نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ آج نیاز قریشی جدہ سے آ رہے تھے۔ شہریار انہیں ایئرپورٹ لینے جا رہا تھا، عروبہ کو علم ہی رکھا تھا۔
जिस वक्त वो घर आए तो अरूबा तो सख्ते में आ गई थी। उनके गले लगकर खूब रोई, आंसुओं के रुके बंद आज टूट गए थे। अब्बू मेरी खबर तो लेते आप, मैं उनसे शिकवा कर रही थी। तुम्हारी सारी खबर मिलती रहती थी शहरयार से, हर 2 दिन बाद फ़ोन पर बात होती थी। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा जो उनके शाने से लगी हुई थी। शहरयार से उसने चौंक कर सर उठाया। हाँ उससे, बहुत अच्छा लड़का है, काबिल भी। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं अब तुम्हारे फ़र्ज से सुबकदोश हो जाऊँगा। वो बोल रहे थे जबकि अरूबा तो सुनसी होकर रह गई थी। अब्बू क्या कह रही हैं? वह हिरासा हो गई। नायला और एहसान अहमद ने तुम्हें शहरयार के लिए मांगे, मैंने रजामंदी दे दी है। मैं तुम्हारी शादी करने ही आया हूँ। अब्बू नहीं, वो तो रो दी। उस कठोर शख्स से रिश्ता जोड़ दिया जो उसका दिल जलाता रहता था। अरूबा मेरी बेटी, क्या हुआ? वो भी घबरा गए। अब्बू अब तो मुझे खुद से जुदा ना करें, इतने अरसे बाद तो आए और फिर जुदा करने की बातें करने लगी हैं। बेटियां रखने की चीज़ नहीं होती, पर आई होती हैं। शादी के बाद आना शहरयार के साथ, बल्कि मैं खुद कहूँगा कि वह तुम्हें जद्दा लेकर आए। उन्होंने उसे समझाया। मामू जान, अम्मी बुला रही हैं। शहरयार की आवाज़ आई। सुनो, इनकार नहीं करना क्योंकि नायला बहुत खुश है बेटी को पाकर, और फिर सबसे बड़ी खुशी ये है कि दोनों की सुलह हो गई है। उन्हें भी बड़ी खुशी थी। मगर अब्बू वो तो किसी और को, वो कहते कहते रुक गई। किसी और को कैसे करता? मेरी बेटी इतनी प्यारी सी है, शहरयार तो नाज करेगा अपनी किस्मत पर। उन्होंने हंसकर कहा तो अरूबा चीप गई थी। अच्छा मैं देखता हूँ, नायला बुला रही है। उठ गए थे। अजीब शख्स हो तुम शहरयार अहमद, इतने चुपके से तुमने सब कुछ तय भी कर लिया और मुझे खबर तक ना होनी थी। देखना मैं भी जिद की पक्की हूँ, तुम्हें अब कभी कबूल नहीं करूँगी। वह सोचे जा रही थी। देखना मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बहुत घमंड है ना खुद पर, हाथ मलते रह जाओगे। सुनिए मोहतरमा, कहाँ मराकबे में पहुँच गई हैं? वो अंदर चला आया था। मिली मेरे सुसर से, उसने छेड़ा। वो कुछ ना बोली थी। क्या हुआ? मुझसे बात मत करें, मेरी तज़हीक की हर लम्हा। और अब ये सब क्या है? ये मैं नहीं होने दूंगी शहरयार अहमद, सुना आपने? उसने ज़िद्दी लहजे में कहा था। शहरयार ने अब संजीदगी से उसे देखा। कितने गुस्से में थी वो, सख्त नाराज़ थी। वो तेज़ी से बाहर निकल गई थी। अरूबा एहतजाज करना चाहती थी, मगर फिर नायला बेगम, एहसान अहमद, नवीन और हीरा के चेहरों पर मुस्कुराहट देकर जाने क्यों वो इनकार ही ना कर पाई थी। उसने चुप साध ली थी और सबने उसकी चुप को शर्म समझ लिया था। नायला बेगम तो तैयारियों में लग गई थी क्योंकि उनको अगले महीने की 20 तारीख तक जाना था और अब सिर्फ 1 माह था। अरूबा का क़याम नायला बेगम ने शादी तक ताया अब्बू के घर कर दिया था। सारी रस्में भी वहीं हुई थी क्योंकि एक घर में रहते हुए ये सब नहीं हो सकता था। शहरयार का ताया अब्बू के घर जाने का नातका बंद था, मगर वो मौके की तलाश में था कि अरूबा की सारी बदगुमानी दूर कर दे। मेहंदी वगैरह का चक्कर था ही नहीं। सीधा सीधा अरूबा को मायूं बिठा दिया गया था। अरूबा तुम मुसलसल रोए जा रही हो। नायला बेगम उसके पास ही आई हुई थी। मायूं से के जोड़े में वो खासी सोगवार सी लग रही थी। उसे बिल्कुल खुशी न थी। पुप्पो इतनी जल्दी क्या थी? अपनी बेटी को जल्द अज जल्द अपने घर में देखना चाहती हूँ। मेरी तो थी भी अवलीन ख्वाहिश कि तुम शहरयार की दुल्हन बनो। उन्होंने उसे चुप कराया जो रोने में मशगूल थी। पुप्पो मुझे उनसे डर लगता है, डांटते जो रहते हैं, उसने मासूम सी अदा के साथ कहा तो नायला बेगम को उस पर प्यार आया। फुफ्फो मुझे इनसे डर लगता है, डांटते जो रहते हैं, उसने मासूम सी अदा के साथ कहा तो नायला बेगम को उस पर प्यार आया और झट से उसे अपने साथ लगाया। आइंदा डांट कर तो देखिए मेरी बेटी को, अकल ठिकाने लगा दूंगी। वो मुस्कुरा रही थी। अब चाहे डांटे या कुछ भी कहें, वो करेंगे तो अपनी ही ना। अब तुम मुझसे इतनी बदजन ना हो, वो तो बस तुम्हें तंग करता है। वो शहरयार की हिमायत कर रही थी। अरूबा सर झुकाकर रह गई थी क्योंकि अब्बू कुछ और बोलना नहीं चाहती थी कि कहीं नायला बेगम को कुछ और ना समझ ले। आने के लिए यहाँ पर वो बेचैन है, उसके अब्बू ने रोका हुआ है। उन्होंने मुस्कुराकर अब अरूबा को छेड़ा। अभी मैं छुप कर आई हूँ, वरना पीछे पीछे आ जाता। सुनो, अब रोना धोना बिल्कुल नहीं, आंखें सुर्ख कर ली हैं। वो समझा कर उठी। आंसू खुद ब खुद निकल रहे हैं। मैं कब रो रही हूँ? वो सादगी से बोली। मारिया, अब तुम इसका ध्यान रखना, कल तक तो ये और नास मार लेगी आंखों का, उन्होंने मारिया से कहा जब अरूबा के पास आकर बैठी थी। चिची जान, मैं खुद कह रही हूँ, समझ ही नहीं आ रही। मारिया ने अरूबा का रूसी लिबास उठाया क्योंकि कल ही तो शादी थी। सारी चीज़ें उसके पास ही पड़ी थी। नायला बेगम चली गई थी। अरूबा गुमसुम सी बैठी थी। हाथों पैरों में मेहंदी लगी हुई थी जो एनी ने लगाई थी। मायूं के जर्द जोड़े में तो उसका सादा सा हुस्न और ही बाहर दिखा रहा था। तुम थोड़ी देर सो जाओ, नवीन और हीरा आ जाएंगे तो सो भी नहीं पाओगी तुम। उसने अरूबा के लिए तकिया रखा। नींद ही नहीं आ रही है, वो बोली। इन दिनों में नींद अमूमन उड़ जाती है। मारिया माने खेजे से बोली तो वो झीम कर रह गई। मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लो, कल तो फिर तुम्हें आराम भी नहीं मिलेगा। मारिया लाइट ऑफ करके चली गई थी। अरूबा लेट गई थी। जहन मुंतशिर था। शहरयार की तरफ से उसे गुस्सा था। पहले जली कटी तंज के तीर और अब उस पर रहम और हमदर्दी। ये सब अच्छा ना लग रहा था। अभी लेटे पे उसे आधा घंटा भी ना हुआ था
کہ ماریا اندر آ گئی تھی اور اس نے لائٹ آن کر دی تھی۔ سوئی تو نہیں تھی نا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو، وہ سادگی سے بولی۔ شہریار بھائی آئے ہیں کیا یہاں؟ وہ چلی پڑی۔ صرف بات کریں گے۔ نہیں کرنی مجھے، پلیز آپ انہیں منع کر دیں۔ اب تو اروبا کے دل میں شور ہونے لگا تھا، شرم و گھبراہٹ سوار ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں منع کر دیتی ہوں۔ ماریا نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے کہ مگر شہریار اندر آ چکا تھا۔ اروبا نے دیکھا تو گھبرا گئی۔ آپ ادھر کیسے آ گئے؟ ماریا تو اسے منع کر کے آئی تھی کہ اروبا سو رہی ہے۔ شہریار بھائی نکلیے یہاں سے، ایک بار مل تو لینے دیں۔ وہ ذرا سٹپٹا گیا تھا۔ اگر آپ کے تایا ابو نے دیکھ لیا نا تو خیر نہیں ہے، اس نے ڈرایا۔ بھابھی اس وقت میں دیکھ کر آیا ہوں، مطلع صاف ہے۔ شہریار کی نگاہیں اروبا پر تھیں۔ سیکنڈز میں نگاہوں کے زاویے بدلے تھے۔ صرف آدھا گھنٹہ لوں گا پلیز، بہت ضروری ہے میری آئندہ زندگی کے لیے۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اروبا کے دل و دماغ سے ساری کدورت اور بدگمانی دھو دے۔ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز خوش و خرم انداز میں کرنا چاہتا تھا۔ ماریا نے ایک لمحے کو اس کے لہجے پر غور کیا۔ واقعی ان دونوں کی لڑائی چل رہی تھی۔ اس کا اندازہ تو تھا کیونکہ اب اروبا کے رویے کا مطلب بھی سمجھ آ گیا تھا۔ اتنے غور سے کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے ماریا کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، صرف آدھا گھنٹہ۔ اروبا اشارے سے ماریا کو منع کر رہی تھی۔ شہریار نے اسے گھورا تو وہ پزل ہو گئی۔ صرف آدھا گھنٹہ کیونکہ آپ کے تایا ابو کا گزر ہو سکتا ہے، میں باہر ہی ہوں۔ اس نے اجازت دی اور مسکرائی۔ بھابھی میں ان سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ اروبا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، دھڑکن کی رفتار تیز ہو گئی تھی، آواز اندر کہیں گھٹ رہی تھی۔ تم چپ رہو، شہریار نے اروبا کو ڈانٹ دیا۔ وہ لب کاٹنے لگی۔ ماریا دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی۔ اب شہریار بڑی معنی خیز نگاہوں سے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اروبا نے سہم کر تھوک نکلا۔ یہ آنسو کس لیے بہائے جا رہے ہیں؟ بڑے دھوس اور روب سے مخاطب ہوا۔ دیکھیے میں اس تلخ لہجے کی عادی نہیں ہوں۔ اس کے نے مہندی لگے ہاتھوں سے آنچل سر پر جمایا۔ اب تو ہونا پڑے گا، ادھر بیٹھو۔ شہریار نے اس کا بازو پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے جانے کے تمام راستے مسدود کر کے اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ شرم و حیا کے مارے اس کی طرف دیکھنا بھی محال ہو رہا تھا۔ بے اختیار رو دی تھی، کتنی بے بس ہو گئی تھی وہ۔ میں اپنی زندگی کی ابتدا ان آنسوؤں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے اروبا کے آنسو انگلی کے پوروں سے صاف کیے تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ وہ خفیف سا ہو گیا تھا۔ آپ نے ہر لمحہ میری تصدیق کی ہے۔ مہندی لگے ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اب تو شہریار گھبرا گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو بس اسے چڑھاتا تھا۔ اس نے کتنا غلط مطلب اخذ کیا تھا۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ اسے اس کا رونا سخت تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں تمہاری کوئی تصدیق نہیں کرتا تھا، میری بات تو سنو پہلے، پھر چاہے تم مجھے کتنا ہی برا کہہ لینا، شکوے کر لینا، میں سنوں گا۔ اس نے اروبا کے ہاتھ استحقاق سے تھامے، آنکھیں رونے سے متورم ہو گئی تھیں۔ اروبا میں تمہیں چاہنے لگا تھا کیونکہ تم جیسی کومل اور نازک جذبات رکھنے والی لڑکی نے مجھ پتھر دل کے دل میں ڈونک لگا دی ہے۔ میں تو خود حیران تھا کہ میں کیسے ہار گیا، اسی وجہ سے سخت رویہ رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، جہاں اب بھی یقینی اب بھی ہلکورے لے رہی تھی۔ جب بھی تم یہاں آتی تھی اپنا اتنا عادی بنا دیتی تھی کہ تمہارے جانے کے بعد بڑی مشکل سے سنبھلتا تھا۔ وہ بڑی جذب سے بول رہا تھا۔ اروبا پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اسے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے، مگر اتنا اس کا اندازہ پر اب ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ اس کے دل کی بدگمانی دور ہو گئی تھی۔ شہریار چند لمحے خاموش رہا اور پشت پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ قدرے توقف کے بعد پھر گویا ہوا، تنگ تو میں تمہیں ایسے ہی کرتا تھا۔ اس دوران آپ نے میرا کتنا دل دکھایا، میرے دل پر کیا گزری اندازہ ہے آپ کو؟ وہ روٹھ کر بولی تھی۔ جب بھی تم آیا ہوں کہ ساری بدگمانی دور کر دوں، تم کہیں غلط مطلب نہ لے لو۔ اس کے قریب آ کر بیٹھا، نگاہیں اس کے نازک سے سراپے پر تھیں۔ زرد جوڑے میں خود بھی زرد ہی لگ رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی اپٹن اور مہندی کی خوشبو شہریار کو دیوانہ بنانے کے لیے کافی تھی۔ اب آپ چاہیے، وہ سوا رفتگی سے دیکھے جانے پر بلش ہو گئی تھی۔ دھڑ دھڑ دروازے پر دستک ہوئی تو بیک وقت دونوں چونک گئے۔ شہریار بھائی اب باہر آ جائیں، ماریا کی آواز آئی۔ ظالم سماج باہر موجود ہے، وہ ہنسا۔ اروبا کو بھی ہنسی آ گئی تھی۔ اچھا آ رہا ہوں۔ شہریار نے دروازے کی طرف دیکھ کر ہانک لگائی۔ یہ بتا دو جلدی سے، آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اروبا نے نفی میں سر دائیں بائیں ہلایا۔ او خوش کر دیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ اور کہتا وہ بول اٹھی، پلیز جائیں، اچھی لگ رہی ہو۔ اب وہ خمار آلود لہجے میں گویا ہوا تو وہ چیخ گئی۔ دھڑ دھڑ، یار کیا مصیبت ہے؟ اب وہ کھسی آ گیا۔ آ رہا ہوں بھائی، آ رہا ہوں۔ اروبا کو اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی۔ ہنس لو، پوچھ لوں گا تمہیں تو۔ شہریار وہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ وہ تو سرشار سی ہو گئی تھی۔ اسے تو خبر ہی نہیں تھی شہریار بھی اتنی شدتوں سے اسے چاہتا ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی کیونکہ آنے والی زندگی اس کا استقبال کر رہی تھی۔ ہر طرف اسے گلاب ہی کھلتے نظر آ رہے تھے۔ لگتا تھا گلابوں والے موسم آ گئے۔